في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جناب صدر مشتاق احمد نوری صاحب، امتیاز احمد کریمی صاحب، آصف تنویر مدنی صاحب، جمیل اختر شفیق صاحب، نور السلام ندوی صاحب، حاضرین و ناظرین، ہماری یہ خوش بختی ہے ایک سنجیدہ علمی اور ادبی مجلس میں آپ سے روبرو ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دھوپ کا مسافر شعری مجموعہ ہے اور سردی کے زمانے میں اس کا رسم اجرا ہے۔ جمیل اختر شفیق کی شخصیت بھی بڑی متضاد اور متضاد خوبیوں کو یکجا کرنے والی شخصیت۔ وہ کم عمری میں تجربے کی جو پختگی رکھتے ہیں، ان کے کلام کو پڑھ کر کے، ان کی شاعری کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی اپنے تجربے کو پیش کر رہا ہے۔ وہ اپنے تجربات و مشاہدات اور محسوسات کو سلیقے کے ساتھ نفیس ترین پیرائے میں شعری اور نثری انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور بہت سلیقے کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے اشعار کو پڑھ کر کے یہ اندازہ صرف نہیں ہوتا ہے کہ شعری اعتبار سے اس میں محاسن ہیں، بلکہ کچھ غیرت بھی جاگتی ہے، حمیت بھی جاگتی ہے، اور کچھ کام کرنے کا جذبہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ صالح قدیم اور نافع جدید کے سنگم ہیں جمیل اختر شفیق، مورل ویلیوز اور اخلاقی قدروں کے محافظ ہیں جمیل اختر شفیق، اور جمیل اختر شفیق نے سماج کی ان خرابیوں کو محسوس کر کے صرف شاعری نہیں کی ہے، بلکہ بہت کرب کے ساتھ اس مرحلے سے گزر کر کے شاعری کی۔ کسی خرابی کو تصوراتی اعتبار سے سمجھنا اور پھر شاعری کے پیرائے میں اسے پیش کرنا ایک بات ہے، اور اس کرب سے گزر کر کے شاعری کرنا ایک دوسری بات ہے۔ تو جمیل اختر شفیق کا یہ حصہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، اور مناسب ماحول کے انتظار میں اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ جب موسم سازگار ہوگا، سایہ سامنے آئے گا، تب ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ جمیل اختر شفیق نے اس کا انتظار نہیں کیا اور دھوپ کے مسافر بن کر کے وہ باہر نکلی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی اجازت سے ابر رحمت کا سایہ ان کے سروں پر چلتا رہا۔ وہ مسافر تو دھوپ ہی کے رہے، لیکن سایہ رحمت اس طرح سایہ فگن رہا ان پر کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتے رہے اور کامیاب ہوتے رہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جمیل اختر شفیق نے جن چیزوں کو پیش کیا ہے، کہیں کہیں ادب اور شاعری کو جب آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کام کی چیز کہی گئی ہے، لیکن جس آدمی نے یہ بات کہی ہے، اگر ان کی طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی عملی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب جمیل اختر شفیق کی شاعری کو دیکھتے ہیں اور شاعر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے تجربے کا اور اپنی زندگی کا ٹھیک ٹھیک اظہار کیا ہے
اور کہیں متضاد وہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور اس کی عملی زندگی کچھ اور ہے. اس اعتبار سے ہمیں اپیل کرتی ہے جمیل اختر شفیق کی شاعری. بہت سارے اشعار ان کے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. جو اشعار آ چکے ہیں اس کا ریپیٹیشن زیادتی ہوگی. میں اعادے سے گریز کروں گا اور آپ کے اوقات کی قدر کروں گا. وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ میں اکثر شاعری کو کر کے توبہ چھوڑ دیتا ہوں مگر کم وقت پھر بھی روح کے اندر مچلتی. ماہر القادری کا احساس رہا ہے کہ میں توبہ پر نہ قائم رہ سکوں گا غالباً ماہر کہ مجھ سے التجا ساقی کی ٹھکرائی نہیں جاتی. میں توبہ پر نہ قائم رہ سکوں گا غالباً ماہر کہ مجھ سے التجا ساقی کی ٹھکرائی نہیں جاتی. اور کم وقت کو اس انداز میں انہوں نے سیٹ کیا ہے جمیل اختر شفیق نے کہ مگر کم وقت پھر بھی روح کے اندر مچلتی ہے. ہمیں بزرگ شاعر کلیم عاجز یاد آتے ہیں. کہتے ہیں کہ بلاتے کیوں ہو عاجز کو بلانا کیا مزہ دے. بلاتے کیوں ہو عاجز کو بلانا کیا مزہ دے ہے. غزل کم وقت کچھ ایسی پڑھے ہے دل ہلاتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عاجز کو بلا کے وہ پشیمان بہت ہیں کیا کیجئے کم وقت کی شہرت بھی بہت ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ شاعری پر اصرار بھی ہے جمیل اختر شفیق کو اور شاعری کو وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن شاعری ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیر لوگ تھے کچھ ظرف ان کا چھوٹا تھا. امیر لوگ تھے کچھ ظرف ان کا چھوٹا تھا. کوئی غریب جو ملتا تو راستہ کرتے. آپ محسوس کیجئے کہ سماج کے کس طبقے کو یہ اپنا رازدار بنانا چاہتے ہیں اور کتنی قربت ہے اسے اور شیئر کرنا چاہتے ہیں رازدار بنانا چاہتے ہیں. تو اس طبقے کو بنانا چاہتے ہیں جو غربت کے ساتھ جی رہا ہو جہاں مورل ویلیوز زندہ ہوں اخلاقی قدریں محفوظ ہوں ان کو رازدار بنانا چاہتے ہیں. اور اس اعتبار سے ان کی شاعری سے وہ سرمایہ ہمارے سامنے آتا ہے جو سرمایہ آج کے نسل کی ضرورت ہے. اور شاعری صرف شاعری نہیں ہے بلکہ اس میں پیغام عمل ہے اور وہ ساری چیزیں ان کی شاعری میں موجود ہے. قوت اظہار بھی ہے ان کے اندر اور جرأت اظہار بھی. ہم نے محسوس کیا مختلف مقامات پر ان کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں کسی جلسے میں اور پروگرام میں رہنے کا اتفاق ہوا. مظفر پور میں اتحاد ملت کانفرنس تھی تو نظامت کر رہے تھے جمیل اختر شفیق صاحب. صدارت ہماری تھی. اس موقع پر جس انداز میں انہوں نے سنبھالا اور مختلف طرف سے لوگ آئے ہوئے تھے اظہار خیال کر رہے تھے. عنوان ایسا تھا لیکن اس میں جس راہ مستقیم پر چل کر کے ناظم جلسہ نے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچایا ایسا محسوس ہوا کہ ایک کامیاب ناظم جلسہ کامیاب شاعر کامیاب ادیب کامیاب کہانی کار اور ہر کہانی میں اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پیغام پیش کرنے والا. ہم دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ سفر آپ کا جاری رہے. آپ کی شاعری کو پڑھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ ادب یہی ہے اور ایسا ادب جس میں بے ادبی کا سارا سرمایہ موجود ہو اور اس کو ادب کہا جائے. کم سے کم آپ کی شاعری کو پڑھ کر کے یہ محسوس نہیں ہوتا. کہیں کہیں جو کلام میں آپ کی شوخی ہے یقیناً کچھ باذوق لوگ بھی آپ کی کتاب پڑھیں گے. ان کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کا بھی آپ نے اس میں کچھ موجود رکھا ہے کہ ان کے لیے کتاب بیکار نہ ہو. میں آپ کی اس کامیابی پر اور آپ کے اچھے سفر پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ساری تفصیلی باتیں آ چکی ہیں اس کا ریپیٹیشن مناسب نہیں ہے اور آج یہ بھی اندازہ ہوا کہ کسی بہت باصلاحیت آدمی کو کسی پروگرام کا ناظم نہیں بنانا چاہیے. وہ تو ساری چیز اس میں پہلے ہی پیش کر دیتے ہیں
تو بعد میں آنے والے کا احساس یہ ہوتا ہے کہ سراہی ہو گئی خالی جو مجھ تک دورے جا آیا. شکریہ.